تو in a political sense ہم مذہب کو کیسے اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں؟ انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اپنی ہسٹری کو لے کے because اتنا ہمارے پاس ویلتھ ہے. رائٹ، وہ ہم اپنی ہسٹری کو پہلے پہچاننا چاہیے. اور ایک اگر اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ آئیڈل کو ورشپ نہ کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جنا کو ایک آئیڈل بنا دیا ہے. ہر آپ جہاں بھی جائیں گے کسی گورنمنٹ آفس میں آپ کا آئیڈل جنا کھڑا ہوا ہے. تو ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں. ہاں، اور ہم دور چلے جا رہے ہیں اپنے فلاسفیز. ہم ٹھیک ہے ہماری بڑی ہسٹری ہے، اس میں بہت مذہب بھی آتے ہیں، لیکن اسلام کو بھی ہم دیکھیں تو یہ ایک لحاظ سے اس کو اتنا ایمفیسس دینا غلط ہے. حضرت علی کی جو کہاوت ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں، کون بول رہا ہے اس کو نہ دیکھیں، وہ امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کے لیے. تو لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل نہ دیکھیں. میرا مطلب اس کو پرسپیکٹو میں رکھیں، پوری ہسٹری اور پورے سورسز کے مطابق دیکھیں. اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں اور ایک دو چیزیں ہیں جس سے میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو پرسپیکٹو obviously ایک بات ہے، وہ خود بولتا ہے شروع میں کہ یہ prepared اسپیچ نہیں ہے. وہ اپولوجائز کرتا ہے کہ right at the beginning he says I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things. So وہ already apologize کر رہا ہے کہ look یہ thought out چیز نہیں، ایک political moment ہے، اس میں ایک لحاظ سے وہ پھنس گیا ہے اور اس نے ایک دو چیزیں بول دی ہیں. تو obviously important چیزیں ہیں، but this is not reflected thoughts. یہ because obviously political struggle چل رہا تھا، تو وہ بھی ہم کو ایک کریکٹ لحاظ سے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. With all due apologies and respect, I think I will not I'm not convinced and I'm not agreed. I think if you'll see the presidential speech of Kai, so I think he has given us the whole vision. I think he has given us a whole agenda, which we should follow. And if you view it out, he has talked about the nepotism. He has talked about, we should avoid the favoritism. We should focus on the one nation. Corruption. Exactly. And look about us. We are not following that. I think what I feel is, I think we have the rules and regulations that is in place. There is no need, to go for a new agenda or new making of the rules or the stuff like that, or the ayn, some sort of that. I think we do have the some certain platform, but there is a lack of implementation. یہ جو ایجنڈا ہے، یہ ویژن ہے، اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے. Stay with us. We're going to take a short break. ویلکم بیک. تو قائد اعظم نے ہمیں بہت ساری چیزیں کہا، انہوں نے ہمیں ایڈمانش بھی کیا. انہوں نے کہا تھا کہ بلیک مارکیٹنگ، برائبری، کرپشن، نیپوٹزم، جابری، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے بات کی. اس نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ کام کرو، میسز کے لیے کام کرو، غربت کو ختم کرو. اس طرح کی جتنی بھی باتیں انہوں نے کی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. 63 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. غربت بدتر ہوتی گئی ہے، ہماری پاپولیشن آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہم تو دنیا کی اگر سوشل ڈیولپمنٹ انڈسیز میں آپ دیکھیں، ہم تو بالکل نیچے ہیں. کرپشن کے انڈسیز میں دیکھو، ہم بالکل اوپر والے سطح پہ ہیں. تو ہم کہاں پہ where did we go wrong? With due respect to Qalandar, I would like to state that کہ اس اسپیچ کی ہماری لائفس میں بہت ویلیو ہے، بیکاز اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں لے سکتے. اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو 1929 میں قائد اعظم when he was addressing a speech on the passage of the Child Marriages Restraint Act, he categorically stated that legislation made controversial by religious divines of both communities has nothing to do with the business of the state. اور یہی چیز انہوں نے اس ایڈریس کے بعد بھی فالو کی تھی. 1948 میں 1948 while addressing the people of the United States, انہوں نے categorically and emphatically state کیا تھا
कि in any case Pakistan is not going to be a theocratic state which is going to be ruled by priest with a divine mission. कि all nationals, all Pakistanis, irrespective of their religions, are Pakistanis. They will have equal right. لیکن ہم نے تو وہ ختم کر دیا نا. ہم نے پاکستانیز کو فار ایگزامپل اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو آپ صدر نہیں بن سکتے, آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. نہیں وہ ہم نے کیا ہے نا. ابھی تو ہم اسپیچ کے بارے میں جو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس نے جو ہمارے سامنے ایک رستہ رکھا تھا اس رستے سے ہم کیوں اتر گئے ہیں. آپ کیا کریں گے, ہمیں واپس لے جانا. جی 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 جو آپ بول رہے ہیں اس کے مطابق جنہ سوورن, تو جو جنہ نے بول دیا, جو اس نے ایڈوائس دے دیا, جو اس نے اسپیچ میں ڈال دیا, جو اس نے پرٹیکولر لاء کے بارے میں بول دیا, وہ فائنل ججمنٹ. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس فائنل, ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس فائنل, بٹ ان کے علاوہ ابھی جو ہمارے پاس کرنٹ کراپ دیکھ لیں, ہماری ہسٹری میں دیکھ لیں, وی اسٹارٹنگ فرام دی انسیپشن آف پاکستان, اس پیریڈ سے اگر ہم آگے آج کی ڈسکشن پہ اگر فوکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس, مجھے آپ بتائیں کہ جناح کے علاوہ آئی ایم شیور دیر ادر ایکولی ویل ریسپیکٹڈ لیڈرز, بٹ اور کون ہے جن کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں انہوں نے جو رستہ بتایا ہے, یہ رستہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک رستہ ہے یا یہی رستہ ہے, بٹ اٹس سم تھنگ دیٹ یو نو appeals to my logic, appeals to my heart, something that I want to follow. میں اپنی زندگی اس کے مطابق رجوع کروں, اس طرف جاؤں. بٹ ایک اورا بھی ہے نا جناح کے ساتھ, تو ایک اورا آتی ہے. ایک تو وہ ہی ڈائڈ, 1 سال کے بعد ان کی انتقال ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے بھی ایک اورا ہے کہ جی قائد اعظم اور وہ could do no wrong اور یہ ساری باتیں. لیکن ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ویژن دیا, ہم نے اس ویژن کو ڈسریگارڈ کر دیا. پھر ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں چاہیے نہیں, ڈسٹ بن میں پھینک دو. ہم ہماری پولیٹیکل پارٹیز, اس میں مذہبی پارٹیز بھی ہوں گے, ہم مذہب پہ سیاست کریں گے, ہم مذہب پہ حکومت کو چلائیں گے, ہم مذہب پہ سب کچھ کریں گے, لوگ جئیں گے اور مریں گے مذہب پہ. یہ تو ہم نے کر دیا اور کر رہے ہیں. نو ناٹ ٹوٹلی نہیں. آئی مین یہاں پر یو نو ٹھیک ہے, ایک سوشل پریشر ہے, ایک اسٹرانگ ریلیجیس رائٹ ہے جو سوشل پریشر اور پولیٹیکل پریشر بھی ڈالتی ہے, اور ہماری سیاستدان اس کو لپ سروس بھی دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت اور ٹریڈیشن بھی چل رہی ہیں. اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں گی, جیسے کیلاش ویلی میں جائیں, وہاں پر مذہب کا اتنا اثر نہیں ہے. بہت علاقے ہیں جہاں پر ٹریڈیشنل کلچر, زیادہ تر تو کیلاش ہاں یہ, لیکن پورا نہیں ہوا ہے. سندھ میں جائیں گے تو الگ لحاظ سے اسلام وہاں چلتا ہے, ہندوز بھی ہیں. تو ہم یہ ٹوٹلائزیشن نہیں ہے, ٹوٹلائزیشن نہیں ہے, بیکاز ہمیں وہ طبقے بھی چاہیے جن سے ہم دوسرے کام بھی کروائیں گے نا, تو ہم تو ان کو سبجوگیٹ کریں گے, ہم ان کو لیسر مارٹل سمجھیں گے. یہ بھی ہوتا ہے سندھ میں, تو یہ بہت ہوتا ہے. نہیں ہم نہیں ایک ہماری سوسائٹی کا سیکشن, اس میں میں شامل نہیں ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس میں شامل ہیں, تو میں ان کا گلٹ اندر نہیں میں سمجھتا ہوں. گلٹ کی بات نہیں ہے. میں جب ہم کہتی ہوں, میں ایک قوم کی حیثیت سے, جب ایک قوم لیجسلیشن پاس کرتی ہے, جب اس کو پروٹیکشن دیتی ہے, اس طرح کی جو جرم ہے, ہمارے پاس ایک بلاسفیمی لا ہے جو پینل کوڈ میں آ گئی ہے, اب اس کو آپ دیکھیں, وہ تو اسٹیٹ پروٹیکٹڈ ہی بنا ہے نا. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ہی کر رہے ہیں, اور تو کون کر رہا ہے؟ ہم نے ان کو الیکٹ کیا ہے. نہیں, ہم نہیں کر رہے, کیونکہ جیسے ہمارے پاس ریپرزینٹیو ڈیموکریسی لمیٹڈ کانسیپٹ ہے, تو لمیٹڈ ہے, اور ایجوکیشن نہیں ہے, تو پھر سیاستدانوں کو ایک بلینک چیک بھی مل جاتا ہے ایک لحاظ سے, کیونکہ وہ اسکروٹنی نہیں ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس اسپیچ کو دیکھیں گے, اور آپ نے بولا لمیٹیشنز کیا ہے, وہ ایک لمیٹیشن ہے کہ یہ ویژن جو جنہوں نے آرٹیکولیٹ کیا, یہ ایک لبرل ویژن ہے, اور اس کے علاوہ یہ ریپرزینٹیو اسمبلی کو پاور دے دیتا ہے. اور الیکٹرل سسٹم جو ریپرزینٹیو برٹش ڈیموکریسی میں تھا, فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے, وہ ہمارے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, ہر علاقے میں زمیندار بیٹھے ہیں, اور ان کا اتنا پاور ہے کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے, وہی جیت سکتے ہیں. ہم کو چیزیں کو انوویٹ کرنا ہے کہ عام شہری کو ساورنٹی مل سکے. اگر آپ علاقے میں جائیں گے, وہ ووٹ دیں گے زمیندار کو, کیونکہ اور آپشن نہیں ہے.
اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی تو آپشن ملے گا. جنہ کی یہ ویژن نہیں تھی